ایک اور مسئلہ، نمازی آدمی جو مقتدی ہے وہ نماز میں شامل ہو تو اپنی نماز کس طرح ادا کرے؟ مقتدی آدمی جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ نماز اپنی امام کے پیچھے کس طرح ادا کرے؟ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس کو نماز میں پڑھنی چاہیے، کون سی ایسی ہیں جو نہیں پڑھنی چاہیے؟ مسئلہ یہ ہے، مقتدی آدمی جب امام کے ساتھ نماز میں شریک ہو تو پھر شامل ہوتے ہی پہلے وہ ثنا پڑھے گا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اب اگر وہ جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے، مقتدی ہے، تو وہ اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھے گا، الحمد شریف نہیں پڑھے گا، اس کے بعد والی صورت نہیں پڑھے گا، اس لیے کہ قرآن کریم میں منع آیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ دیکھو، جب نماز میں قرآن پڑھا جائے، کون پڑھے گا؟ امام۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، آواز آ رہی ہے تو کان لگاؤ، نہیں آ رہی وَأَنصِتُوا چپ رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام قرآن پڑھے تم چپ رہو۔ لہذا امام 4 رکھتے ہوں، 3 رکھتے ہوں، 2 رکعتیں ہوں فرض کی، اس میں امام قرآن پڑھے گا، مقتدی قرآن نہیں پڑھے گا۔ باقی جو تسبیحات ہیں اور رکوع کی تکبیریں ہیں اور دعائیں ہیں، یہ مقتدی امام کے پیچھے پیچھے پڑھے گا، امام اپنا پڑھے گا، وہ اپنا پڑھے گا۔ امام تکبیر کہتا ہے تو یہ بھی تکبیر کہے گا، امام اونچی آواز سے تکبیر کہتا ہے، مقتدی آہستہ آواز سے کہتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ نے فرمایا اذا کبر فکبروا، جب امام تکبیر کرے کہے تو تم بھی تکبیر کہو، جب امام کرے اللہ اکبر تو ہم نے بھی کہنا اللہ اکبر، مقتدی کہے گا۔ امام رکوع کرے گا تو ہم بھی رکوع کریں گے، اس لیے کہ حدیث پاک میں اذا رکع فرکعوا، امام سجدہ کرے گا تو ہم سجدہ کریں گے، اس سے حدیث پاک میں آیا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، امام جب سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو۔ تو امام رکوع کرے ہم نے رکوع کرنا ہے، سجدہ کرے وہ ہم نے سجدہ کرنا ہے۔ امام رکوع کی تسبیحات پڑھے گا تو ہم نے بھی رکوع کی تسبیحات پڑھنی ہے۔ امام کہے گا سمیع اللہ لمن حمدہ تو ہم نے کہنا ربنا لک الحمد۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آیا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام کہے وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، امام جب سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہے قُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ تو تم ربنا لک الحمد کرو۔ اب مقتدیوں کو سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں آئے گا تو ہم نے بھی رکوع کرنا، سجدے میں آئے گا تو ہم نے بھی اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کرنا ہے۔ اب رکوع کی تسبیحات ہیں سبحان ربی العظیم، یہ امام بھی کہے گا مقتدی بھی کہے گا، یعنی دونوں پڑھیں گے۔ سجدے کی تسبیحات ہیں، امام بھی پڑھے گا اور مقتدی بھی پڑھے گا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ باقی جتنے چاروں کی چاروں رکعتیں ہیں اس میں قرات نہیں کرنی کہ حال تک قیام میں قرآن نہیں پڑھنا۔ باقی جو تسبیحات ہیں وہ پڑھی جائیں گی، تکبیرات کہی جائیں گی، التحیات امام اپنی پڑھتا ہے مقتدی بھی اپنی پڑھے گا، اور درود شریف امام اپنا پڑھتا ہے تو مقتدی بھی پڑھے گا، اور اسی طریقے سے آخر کی دعا رب اجعلنی ہو یا کوئی اور ہو امام پڑھتا ہے تو مقتدی بھی پڑھے گا۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو تو قرآن نہیں پڑھنا، جبکہ التحیات میں درود شریف کے بعد جو پڑھتے رب اجعلنی، یہ بھی تو قرآن پاک میں ہے، یہ بھی تو قرآن ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ بھی تو قرآن ہے۔ آپ ایک طرف کہتے ہو کہ امام کے پیچھے مقتدی نے قرآن نہیں پڑھنا، اور دوسری طرف جو ہے آپ کہتے ہو امام نے بھی رب اجعلنی پڑھنی اور مقتدی نہیں پڑھنی ہے۔ میں نے کہا
بات دونوں ٹھیک ہیں لیکن آپ سمجھ نہیں سکے. جو قرات نماز کا رکن ہے وہ قیام کی حالت میں ہے. جب امام کھڑا ہوتا ہے پہلی رکعت میں ثنا کے بعد باقی اگر 4 رکعتیں تو باقی 3 رکعتوں میں اللہ اکبر جب کہے کھڑے ہونا بسم اللہ پڑھ کے الحمد شریف پڑھنی ہے بعد والی صورت تو وہ حالت قیام میں بحیثیت قرات منع ہے. لیکن جب کعبے میں بیٹھتے ہیں اور رب جعلنی پڑھتے ہیں تو رب جعلنی قرات کا محل نہیں ہے بلکہ یہ تو بحیثیت دعا پڑھی جا رہی ہے. اگر بحیثیت قرات کی آدمی قیام کی حالت میں الحمد شریف کے بعد پڑھتا ہے تو واقعی امام کی پڑھنا منع ہے. قرات کا محل تو قیام کی حالت ہے یعنی جب آدمی کھڑے ہو کے قرآن پڑھتا ہے پہلی دوسری رکعت وغیرہ میں تب ہے. لیکن یہ تو نماز کے اینڈ میں بیٹھے ہونے کی حالت قاعدے کی حالت ہے اور اس میں اگر رب جعلنی پڑھ جاتی تو بحیثیت قرات نہیں ہے بلکہ بحیثیت دعا ہے. اور بحیثیت دعا جو ہے اس کے پڑھنے میں حرج نہیں ہے. وہ اپنی جگہ امام پڑھے گا اور مقتدی بھی پڑھے گا. امام سلام پھیرے گا مقتدی بھی سلام پھیرے گا.